بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کو کھانا منع فرمایا جن کے کیلے ہوتے ہیں اور وہ پنجوں سے شکار کر کے کھاتے ہیں، تو اس میں گویا کہ تمام درندے شامل ہو گئے۔ اسی طرح نبی کریم نے حشرات الارض کھانا منع فرمائے، تمام کیڑے مکوڑے منائے سوائے ٹڈی کے۔ یہ جو حملہ کرتی ہے کھیتوں کے اوپر، بڑا سا ٹڈا ہوتا ہے، یہ کھا سکتے ہیں، اس کے ٹانگیں پر وغیرہ علیحدہ کر کے اس کو کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سی فوڈ میں مچھلی کی اجازت ہے، باقی تمام کے تمام منع کیے ہیں۔ تو اگر ہم شرعی اصول دیکھیں جو جانوروں کے کھانے کی ممانعت پر مشتمل ہیں، تو گھوڑا ان سے بالکل مستثنی نظر آتا ہے، حتیٰ کہ گدھا اور خچر بھی مستثنی نظر آتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً خچر اور گدھے کی ممانعت پر کلام آ گیا، اس لیے یہ اس اصول کے تحت نہ آنے کے باوجود سرکار کے صریحی کلام کی وجہ سے خارج سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن گھوڑے کے بارے میں کوئی ممانعت سرکار کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ مسلم اور بخاری کی مستند حدیثوں سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑے کا گوشت کھانا ثابت ہے۔ تو اس لیے گھوڑا بالکل طیب اور حلال جانور ہے۔ صرف ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں گھوڑے کو کھانا ممنوع قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ گوشت کو حرام قرار دیا، بلکہ اس لیے کہ یہ آلہ جہاد ہے۔ اگر اس کو لوگ کھا لیں گے تو پھر جہاد کے وقت میں جب گھوڑوں کی ضرورت ہوگی تو قلت پیدا ہوگی اور مسلمانوں کے لیے زوال کا سبب بنے گا۔ لہذا اب چونکہ گھوڑے جہاد میں استعمال نہیں ہوتے، اگر واقعی وہ گھوڑے کی نسل سے، صحیح گھوڑے کی نسل سے کوئی ملاپ وغیرہ مختلف جانوروں کے نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں، طیب اور حلال۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔